احترام کیا جاتا ہے، یہ آپ باجی بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن ہماری ثقافت میں عورتوں کے نام کے اوپر لوٹا بھی نہیں جاتا۔ ہماری ثقافت میں تو لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں، ہماری ثقافت میں بہت سارے لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو اپنی بیگمات کی تصویریں بھی لگاتے وہاں پر، وہ صرف نام لکھا ہوتا ہے، حالانکہ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، عورت کو برابر کا آئین حقوق دیتا ہے، اس کو ایک گمنام شہری نہیں رکھنا چاہیے ہمیں۔ لیکن آپ اگر اس ثقافت کو چھیڑتی ہیں تو کیا نصرت بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا فاطمہ جناح اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا بے نظیر بھٹو اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جمائمہ خان اس قوم کی بہو نہیں تھی؟ وہ عورتیں نہیں تھیں؟ آپ نے ان پہ جعلی ٹائلوں کا کیس بنایا۔ کیا اس زمانے میں پاکستان کے آئین میں، ثقافت میں عورتوں کے اوپر چوری کے مقدمے، ٹائل چوری کے مقدمے بنانا ہماری ثقافت کے عین مطابق تھا؟ کسی کے مسلمان ہونے کے باوجود اس کو یہودی، عیسائی، دوسرے مذاہب میں جا کے لے کے جانا کیا عین مطابق تھا؟ آگے چلتے ہیں، یہاں آپ ختم نہیں ہوئی۔ خاتون اول، میں ان کو بالکل اسی طرح سے تشبیہ دوں گا، میرے لیے وہ اسی طریقے سے احترام کی جگہ پہ ہیں جیسے آپ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ تھی۔ میں ان کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے میں اپنی والدہ کا کرتا ہوں۔ وہ بھی غیر سیاسی تھیں، حالانکہ انہوں نے آخر پہ ایک الیکشن لڑا، لیکن وہ تو آپ ہی لوگوں نے ان کا نام دوبارہ استعمال کیا، وہ تو اس ٹائم ڈیتھ بیڈ پہ تھیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے جنت میں جو معاملات ہیں وہ مزید بہتر کرے۔ تو آپ ہماری پارٹی میں سے ہمارے لیڈر سمیت کسی ایک شخص کا ایک جملہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں نکال کے بتا دیں جو ایسا ہو جو انسان اپنی ماں کے لیے نہ بول سکتا ہو، بہن کے لیے نہ بول سکتا ہو، وہ کہیں بھی تعظیم سے نیچے ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ہم بہت ہی احترام سے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ کی بہت زیادہ تکلیف ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میری والدہ کا انتقال تب ہوا تھا جب میں 1 سال کا تھا، میں نے یہ دکھ ساری زندگی جیلا ہے، تو مریم صاحبہ میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ لیکن آپ ہی کے پارٹی کے بہت بڑے بڑے اکابرین میری مری ہوئی ماں کو گندی گالیاں دیتے رہے، میری، اور آپ ان کو تھاپی دیتی رہیں۔ تب عورتوں کی تحقیر، عورتوں کی عزت، عورتوں کا احترام ہمارے کلچر میں نہیں تھا، اور اسپیشلی مری ہوئی عورتوں کا، مری ہوئی ماؤں کا، کیونکہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ میرے سے بڑا بدبخت نہیں ہوگا اگر میں آپ کی اور اپنی ماں میں فرق کروں۔ ایون میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، ایک بھائی ہے جس کو وہ ڈنٹونک مشہوری میں مشہور کر دیا ہے، میں تو ان کی والدہ کو بھی اپنی والدہ کے بالکل برابر کا احترام دوں گا، اور اگر نہیں دوں گا تو پھر میرے خون میں کوئی کمی بیشی ہوگی، کیونکہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، وہ اپنے کی ہوں یا پرائی کی ہوں۔ لیکن ہماری ماں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اسے پیرنی کہتے ہیں چھیڑنے کے لیے، حالانکہ اسی کلچر میں پیر ہونا بری بات نہیں ہے، کسی کا مرید ہونا بری بات نہیں ہے، کسی کا مینٹور ہونا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیرنی ہیں کہ نہیں ہیں، میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پھر آپ کے چچا، آپ خود، آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگرنی کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک عین سے لفظ نکالا کہ وہاں پر بکرے کا گوشت جلایا جاتا ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ہر طرح کی تہمت آپ نے ہماری ماں پہ تو لگا دی۔ ہم آپ کی ماں کا احترام کرتے ہیں۔ چلیں اگر آپ میں تمیز نہیں تھی، احترام نہیں تھا، اخلاقیات نہیں تھیں، تو آپ یہی دیکھ لیتے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں بھی واپس ان کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی۔ آپ کو عمران خان برے لگ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، دبا کے ان کے اوپر آپ کریں تنقید، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑنا ہے کہ جن کا نام بشرا بی بی ہیں وہ اس ملک کی بیٹی بھی ہیں، ان کے بچے بھی اسی ملک میں ہیں، وہ نانی اور دادی بھی ہیں۔ ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ ان کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ پھر ان کے قریب خاتون ہیں فرح بی بی، اب فرح بی بی کو بار بار گوگی کہنا، ویسے تو آپ کے بھی آپ ہماری بہن ہیں، لیکن آپ کے بھی نک نیم ہمیں پتہ ہیں، ہم نے تو نہیں آپ کو کبھی بھی کہا اس نک نیم سے۔ ہم یا آپ کے خامد محترم کا نام ساتھ استعمال کرتے ہیں یا آپ کے شوہر کا نام استعمال کرتے ہیں۔
زیادہ کوشش کرتے ہیں شروع دن سے آپ کو باجی کہا جائے تاکہ احترام رہے، آپ ایک خاتون ہیں. آپ خود یہ کام شروع کرتی ہیں ایک خاتون کا نام بگاڑنے کے لیے، اس کی تضحیق کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس خاتون کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، پیش کریں، سزا دلوائیں، مقدمہ بنائیں. آپ کی اوپر حکومت ہے نا، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. نام بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے تو اپنے ایک ایم پی اے کی بہو ہیں وہ، تو آپ کم از کم، مجھے سمجھ ہے جیسے آپ لوگوں نے عائشہ احد کے ساتھ کیا تھا، اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا تھا، آپ کے ہاں احترام والا کوئی کام نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ نے بیماری نہیں دیکھی، آپ نے موت نہیں دیکھی، اب کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں شاید. لیکن جب آپ اپنے گھر میں وہ چیز دکھاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہم سب کو اس لیے دکھاتی کہ ہم دوسروں کا کر سکیں. یہ بہت سارے صحافی بتاتے تھے کہ ہم پہ ریاستی تشدد ہوا، مجھے شاید تب سمجھ نہیں آتی تھی. اب ایک دن چودھری غلام حسین صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 21 دن انہیں لاہور کے شاہی قلعے کے ایک چھوٹے سے ایک سیل میں رکھا گیا، اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہیں اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. جو اگلی بات انہوں نے کی اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 21 دن تک ان کی ماں نے نہ اچھی طرح سے کھانا کھایا نہ غسل لیا، کیونکہ وہ گھر میں تڑپ رہی تھی. قصور اس کا کیا تھا؟ وہ لکھ رہا تھا بیچارہ، صحافی تھا، کیونکہ مڈل کلاس تھا، ماڑا بندہ تھا، تو اٹھا کے اندر دے دیا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے جب رانا ثناء اللہ تشدد کے بارے میں بیانات دیتے ہیں. ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہماری بہن ان کی بیگم ہے، جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شوہر کو مصیبت میں دیکھا تو اب وہ کسی اور جو مصیبت میں آتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتی ہیں. تو میں رانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ جب انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے درد کو احساس کرنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ میاں اس سے زیادہ اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا. یہ میکسیمم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ دوسرے کا احساس کر سکیں. تو آپ یہ پرتشدد بیانات نہ دیا کریں. یہ آپ نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، میں نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، اور ہم دونوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس سے دوسروں کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرنا، بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اسی موضوع پہ. اب مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ان کے والد کا احترام ضروری ہے، مریم باجی کا احترام ضروری ہے، لیکن ہماری ماؤں کا احترام ضروری نہیں ہے. بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، اس ملک کی بیٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا، اپنے بارے میں آنا ہے. مریم باجی سے کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ قادیانی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے. پھر آڈیوز آئیں، آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں، میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا احترام رکھنا چاہیے، لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کی آئیں، ہماری عورتیں یہ باتیں بھی نہیں کرتی. پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے داماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو بالکل امپورٹ جائز تھی. سب نے منگوایا ہوگا، آپ کے داماد نے بھی منگوایا. جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے وہ امپورٹ، ہم نے نہیں کھولی تھی. جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا. اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے تھرو وہ ایک پلانٹ منگوانا چاہتی ہیں، اور سب نے آڈیو سن لی، اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں کی. باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورس نہیں کرتی. آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کراتی ہیں، اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو مریم باجی، ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور طوفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکے. اب آپ کا اصل گھر لندن میں،
آپ کہتی تھیں آپ کو یہی پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پھینک دیں گی. ابھی آپ نے بہت ہیل و حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک وہ چوری کا NRO لیا, جو قوانین چینج ہوئے میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا, میں نے میرٹ پہ لیا. اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا ہے. اب تو یہ مریم بی بی نے خود کہہ دیا, اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے, کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے. تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا. اب آپ کا اصل گھر لندن میں, جہاں لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی, آپ کے بچے لندن میں اپنے, آپ کے ابا لندن میں, آپ کے ابا کے بچے لندن میں, آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں, آپ کی سرجری لندن میں, آپ کا سارا پیسہ لندن میں, لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے, جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے, آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے. اور اگر کوئی پولیس والا, وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیالکوٹ میں, جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا, آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کل پرسوں حلیم عادل شیخ صاحب نے, ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں سندھ سے, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی, جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد, اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا, مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا. میں اس پہ پہلے ٹویٹ کرنے لگا, پھر میں نے کہا وہ اور بڑھے گا ٹویٹ, میں نے نہیں کیا. لیکن جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پہ, اور یہ میری پہلے دن مظفر گڑھ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا, میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آج سے 6 مہینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری پچھلے ویلاگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا. یہ بھی عورت ہیں, بلکہ نانی اور دادی ہیں. آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں. یہ بھی عورت ہیں, جیسے آپ نے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی, گاڑی کے شیشے توڑے تھے, مارا تھا, ان کے ساتھ بھی عورتیں تھیں. تو مریم باجی اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تضحیق کرتے آئے ہیں. یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو. اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں, آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے. ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں. ہم ابھی بھی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں, جب وہ اس جہان سے چلی گئیں تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں, لیکن کوشش کیجئے. اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو 2 کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے, کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا, کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری. آپ جنید کی اب تربیت کریں, وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں, پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسے اسی پولو گراؤنڈ کی سائڈ پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے. ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا, تم نے یہاں یو ٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے, اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام. اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں, مسیحا ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے, عورتیں سب کی عورتیں ہیں, اور ان کا احترام کرنا. اور آپ پہ ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی, ہم اس میں وکٹم ہیں. اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے, کیونکہ شاہی خاندان سے ہے, آپ کے بعد تو ولی عہد آپ اس ملک کا اسی کو بنانا چاہیں گی, تو جب اس مڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے, اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا, قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے.
تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں, تاکہ عورتوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں, جس نے گرفتار کیا, جو اس ٹائم کی حکومت ہوگی, کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام؟ بہت مشکل ہوتی ہے. میں ابھی اس پروسیس میں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے 500 لوگ دیکھے جو وہ کام کر رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, جو مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا, اس کا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے لگا مجبور تھا وہ. میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں. تو اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہہ دوں کہ ڈیپ فیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوائی ہوئی ہیں. باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے. اب باجی نے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیز کرنی ہے. وہ بنیادی طور پر فحش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں, اور آپ سب کو پتہ, اب آپ وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیز کرنی ہے. یہ سائفر کھیلا گیا پہلے, مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا, اب ویڈیوز آئیں گی. اور آخری بات میں آپ سے یہ کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا, سمندر پار پاکستانی جن کے پاس آپ پہنچے اور پناہ لے رہے ہیں دوبارہ, دوسری بات ہے کہ ان کا بھی احترام کرنا شروع کریں. ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا. ان کو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے تو یہاں آ کے ڈالو. ان سے الیکشن لڑنے کا حق پہلے ہی چھینا گیا ہوا ہے. انہیں غدار سمجھا جاتا ہے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میں نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ فیل کیا ہے. میرے پاس دوہری شہریت نہیں, لیکن گالی کی طرح مجھے بتایا جاتا ہے اس کے پاس دوہری شہریت ہے. میرے پاس نہیں ہے, لیکن ذکر ایسے کیا جاتا ہے جیسے گالی ہو دوہری شہریت لینا. تو اس لیے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ بھی نون لیگ کو اپنا رویہ ری تھنک کرنا پڑنا ہے. وہ اسی ملک کے شہری ہیں, آپ کے جتنے ہی محب وطن ہیں, اور ان کو آپ جس طریقے سے ڈسگریس کرتے ہیں اور ان سے تمام حقوق چھینے گئے, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب.